العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی عن ابی العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک وتعالی ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک۔ حضرت ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ رب العالمین نے نیکیاں بھی لکھ دیں اور برائیاں بھی لکھ دیں۔ ثم بین ذالک، نیکیاں اور برائیاں لکھنے کے بعد یہ واضح فرما دیا، یہ ارشاد فرما دیا، من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، جو آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر وہ کسی وجہ سے نیکی کر نہ سکے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صرف ارادے کی وجہ سے ایک مکمل نیکی کا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا، اور جس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر بھی لی، كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، نیکی کے ارادے کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے والے کے لیے 10 نیکیوں سے لے کے 700 نیکیوں تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین لکھتے ہیں۔ وَمَنْ ہَمَّ بِسَیِّئَةٍ، اور جس بندے نے برائی کا ارادہ کیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن برائی کی نہیں، برائی کے ارادے کے باوجود برائی نہ کر سکا، برائی چھوڑ دی، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ تعالیٰ برائی کا ارادہ کر کے برائی چھوڑ دینے والے کے لیے ایک مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں۔ ومن ہم بسیئۃ فعملها، اور جس بندے نے برائی کا ارادہ بھی کیا اور اس سے برائی ہو بھی گئی، کتبہ اللہ عندہ سیئۃ واحدہ، تو اللہ تعالیٰ ایک برائی کے بدلے صرف ایک ہی برائی لکھتے ہیں۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں جناب حضرت عبداللہ ابن عباس، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، بہت زیادہ عقیدت رکھنے والے۔ ان کی زندگی کے حوالے سے ایک دو باتیں بس آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ یہ اس قدر بڑے عالم دین تھے اور اس قدر زیادہ قرآن مجید کا فہم رکھنے والے تھے کہ علماء کرام نے انہیں حبر الامہ، اس امت کا سب سے بڑے عالم ہونے کا لقب دیا ہے۔ انہیں مفسر قرآن اور ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی عمر صرف 15 سال تھی، لیکن اس کے باوجود یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ کے شب و روز، آپ کی احادیث اور قرآن مجید کے متعلق بہت زیادہ معلومات رکھنے والے تھے۔ ان کی خالہ جناب میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ دن کے بارے میں تو سارے صحابہ کرام ہی جانتے تھے کہ حضور کا دن کیسے گزرتا ہے،
اور ان کے اندر اتنی زیادہ تڑپ تھی کہ اپنی خالہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ کیوں جی تم ہمارے ہاں رات کیوں گزارنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے آقا، میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے گزارتے ہیں تاکہ میں اپنی رات کو آپ کی رات جیسا بنا لوں۔ چھوٹے سے بچے کے اندر تڑپ کتنی ہے۔ اور رات کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے ہیں تو حضور لیٹے ہیں تکیے کی چوڑائی والی سائیڈ میں، اور یہ لیٹ گئے ہیں تکیے کی لمبائی والی سائیڈ پہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد سے اٹھنے سے پہلے ان کے لیے وضو کا پانی بھر کے رکھتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو کے وضو کرنے کے لیے برتن دیکھتے ہیں تو پانی سے بھرا ہوا، اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پانی بھرا ہے؟ وہ کہتی ہیں میں نے تو نہیں بھرا، شاید اس چھوٹے بچے نے بھرا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ نماز پڑھنے کے لیے حضور کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اشارے سے آگے بلاتے ہیں لیکن یہ اشارے سے آگے نہیں آتے، وہیں کھڑے ہو کے نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا میں نے اشارے سے تمہیں آگے بلایا تھا، تم آگے کیوں نہیں آئے؟ تو یہ جواب دیتے ہیں، ان کا جواب ذرا سنیے۔ انت اعظم و اجل و اعز فی عینی من ان اقوم معک۔ حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عظمت بہت زیادہ ہے، اور میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کی اور آپ کی شان اور رفعت کا اعتراف بھی کیا، آپ کا دل بڑا خوش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بٹھایا، تھپکی دی اور ایک دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ یا اللہ اس بچے کو اپنے دین کا فہم عطا فرما دے، اس کو اپنی کتاب کا عالم بنا دے۔ اور پھر محترم حضرات، دعا کے ساتھ ساتھ ان کی محنت کتنی زیادہ تھی۔ یہ نہیں کہ بس دعا مل گئی ہے، میں خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہوں، اب لوگوں کو میری عزت کرنی چاہیے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دن کو قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اور قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، جب سمجھ نہیں آئی فوراً اپنے استاد کے گھر کا رخ کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا چلچلاتی دھوپ میں استاد کے دروازے پہ پہنچ جاتے تھے، اور وہاں پہنچ کے احساس ہوتا کہ اب تو استاد صاحب آرام کر رہے ہوں گے، ان کے آرام کا وقت ہے، ان کے دروازے پہ ہی بیٹھ جاتے تھے، اور کبھی کبھی ان کے دروازے پہ ہی سر رکھ کے لیٹ جاتے تھے۔ عصر کے وقت جب استاد گھر سے باہر نکلتے تو وہ دیکھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کے عزیز رسول پاک کے چچا زاد میرے گھر کے دروازے پہ یوں کیوں لیٹے ہیں، اور انہیں کہتے، استاد ان سے کہتے بیٹا آپ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، آپ مجھے حکم کرتے، مجھے آواز دیتے، میں آپ کے گھر پہنچ جاتا۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے العلم یؤتا ولا یاتی، استاد جی مجھے علم کی ضرورت ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے استاد کے پاس چل کے جایا جاتا ہے، علم خود کسی کے پاس چل کے نہیں آتا۔ اور پھر ان کی محنت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ صحیح البخاری میں یہ حدیث 2 دفعہ موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں سارے معززین تھے، سارے سفید داڑھیوں والے، سارے بدری صحابہ کرام، اور یہ 16-17 سال کے نوجوان۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جناب یہ کیا ہوا، اتنے تو ہمارے پوتے ہیں، اتنے ہمارے نواسے ہیں، آپ اس نوجوان کو ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، ہمیں بڑی شرم محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہماری کوئی مجلس ہو رہی ہو نا، ہمارا کوئی اجلاس ہو رہا ہو، پھر تم سوال کرنا، میں تمہیں اس سوال کا جواب دوں گا۔ ایک دن مجلس ہو رہی تھی، بزرگوں نے یہی اعتراض کر دیا کہ آپ اس نوجوان کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں، اب ہمارے جتنا مقام کیوں دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النصر کی تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور تلاوت کرنے کے بعد پوچھتے ہیں ذرا بتلاؤ تو صحیح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ سارے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس صورت میں بتایا گیا ہے
ان قریب اللہ کی مدد آئے گی، ان قریب فتح آئے گی، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے۔ آپ اللہ کی تسبیحات کریں، آپ استغفار کرتے رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بس؟ وہ کہتے ہیں بس جی، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ اب اسلام اپنے نقطۂ عروج تک پہنچ چکا ہے۔ اب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عظمت، شان و شوکت جو عطا فرمانی تھی وہ عطا فرما دی ہے، اور بہت سارے لوگ دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو اپنے رب کی ملاقات کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کے قریب ہونے کا بتایا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس بچے نے جو بیان کیا ہے، اللہ کی قسم میں بھی اس سے زیادہ اس کے متعلق نہیں جانتا، اور یہی اس کے قرآن کے علم کی وجہ سے میں اسے اپنی مجلس شورا میں شامل رکھتا ہوں۔ کیوں جی، آج بھی اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں اور قرآن کو تھام لیں تو آج بھی قرآن اتنا پاورفل ہے، اتنی طاقت والا ہے کہ ہمیں عزت اور عظمت عطا کر سکے، اور اس چھوٹے سے بچے کو اس قدر زیادہ مقام ملا تو قرآن کی وجہ سے۔ مزید انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں جانتے رہیں گے۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کی بے پایاں اور بے انتہا رحمت کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، نیکی کا سوچتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے آپ نیکی کر نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس ارادے کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے، نیکی کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے آپ کے لیے ایک مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، اگر آپ نیکی کا ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ نیکی کر بھی لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا دیکھیے، نیکی کرنے والے کے لیے ایک نہیں کم از کم 10 لکھی جاتی ہیں۔ نیکی کی کتنی ہے جی؟ صرف 1، اور لکھی کتنی جائیں گی؟ کم از کم 10، اور زیادہ سے زیادہ 700، بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی انتہا نہیں ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہے، جتنی سنت سے مطابقت رکھتی ہے، جتنے آپ پیار اور محبت سے نیکی کرتے ہیں، جتنی آپ توجہ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، جتنی خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اجر و ثواب اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انتہائی اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات، اگر آپ نے برائی کا ارادہ کر لیا ہے، برائی کا آپ کو کوئی خیال آ گیا ہے، آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر محسوس ہوا کہ یار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، یہ تو گناہ کا کام ہے لہٰذا میں نہیں کرتا، آپ نے اللہ سے ڈر کے، اللہ کے خوف سے اور گناہ کے ڈر سے وہ برائی چھوڑ دی، تو اللہ رب العالمین کتنی محبت کرنے والے ہیں، برائی کا ارادہ کر کے برائی چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو ایک نیکی دے دی، پوری ایک نیکی لکھ دی۔ لیکن یہاں تھوڑا سا فرق سمجھنا ہے کہ آپ نے برائی چھوڑی اللہ کی رضا کے لیے، عذاب کے ڈر سے، تو پھر آپ کو ثواب ملے گا، ورنہ اگر آپ نے برائی کا ارادہ کیا ہے اور برائی کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور کسی وجہ سے آپ برائی کر نہیں سکے تو پھر آپ کو گناہ بھی ملے گا۔ جیسا کہ ہم نے حدیث نمبر 9 میں پڑھا تھا کہ 2 مسلمان جب تلواریں اٹھا کے، اسلحہ اٹھا کے آمنے سامنے آتے ہیں، پھر قاتل بھی جہنمی ہے اور مقتول بھی جہنمی ہے۔ قاتل تو اس لیے جہنمی ہے کہ اس نے قتل کر دیا، اور مقتول اس لیے جہنمی ہے وہ قتل کے ارادے سے آیا تھا اور اس نے اپنی پوری کوشش کی، الگ بات ہے اس کا داں نہیں چلا۔ اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے اور اللہ کے ڈر سے برائی چھوڑ دے، عذاب کے ڈر سے برائی چھوڑ دے، پھر اس بندے کو ایک پوری نیکی ملتی ہے۔ چوتھی اور آخری بات یہ فرمائی کہ اگر برائی کا ارادہ بھی ہوا اور برائی کر بھی لی تو جو اللہ ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ لکھتا ہے، وہ برائی کے معاملے میں صرف 1 لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور برائیوں سے بچنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔